اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران اسلام، میرے شیعہ سنی بھائیوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ کوکب نورانی کراچی میں بیٹھ کے انہوں نے کلپ وائرل کیا ہے۔ اس میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ وہ ایک درود شریف پڑھا جاتا ہے ہمارے ایک ڈی جی ٹی وی چینل پہ، جو صبح کی نشریات 7 سے 8 بجے چلتی ہیں۔ اس میں درود پڑھا جاتا ہے بریک میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی بجائے وہ درود پڑھتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر الگ سے، اور ساتھ پھر مولا کائنات جناب خاتون جنت امام حسن حسین اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا نام لے کر وہ درود پڑھتے ہیں۔ کوکب نورانی صاحب کہتے ہیں یہ ایک اب نیا درود آ گیا ہے۔ نیا درود کے لیے میں آپ سے گزارش کروں، درود تو وہی ہے جو محمد و آل محمد پر ہے، خواہ مشترکہ طور پہ لیا جائے یا الگ الگ سے نام لے کر دیا جائے۔ آپ کے کراچی میں ایک بہت بڑا مرکز ہے ہمارے بریلوی بھائیوں کا، الیاس قادری صاحب کی جماعت ہے، اطہاری لوگ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام تو بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے اپنی کتاب میں سینکڑوں درود لکھے ہیں۔ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اس نے پھر بہت سارے ایسے درود کے وظائف مختلف انداز میں، الفاظ کے بدلنے سے مختلف انداز میں درود شریف ہے۔ پھر درود کے فضائل ہیں، مختلف حاجات کے لیے دعاؤں کی شکل میں، مستجابات کے لیے وہ درود لکھے گئے۔ سینکڑوں درود تو آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ہے، مگر درود وہی ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے کہ مجھے تمہارا درود نہیں چاہیے، مجھے تمہارے درود کی کوئی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سا درود؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا درود کہ جس میں میرا تو ذکر ہو مگر میری آل کا ذکر نہ ہو۔ پھر ماننا پڑے گا آل وہی ہے جو اولاد علی و بطول ہے، وہ آل ہے، اور وہی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ درود ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ الگ درود ہے کہ اس میں نام مختلف لے کے کیا گیا۔ اگر زینب کا نام لینا ہے یا خاتون جنت کا نام لینا ہے تو پھر خاتون جنت کے ساتھ 3 بہنیں اور بھی ہیں، ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ بالخصوص جناب خاتون جنت کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بعد جناب ام کلثوم کا نام آنا چاہیے تھا، جو رسول اللہ کی دوسری بیوی، پھر تیسری، پھر چوتھی بیوی کہتے ہیں۔ یہ جناب کلثوم کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ اس کا عقد ہوا تھا خلیفہ دوم سے۔ یہ شیعہ اپنے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، جناب خاتون جنت کا نام تو لیتے ہیں اور جناب کلثوم کا نام جو مولا علی کی شہزادی ہے اس کا نام نہیں لیتے، کیونکہ وہ عقد خلیفہ ثانی میں آئی ہے، تو ان کا نام لیں۔ پھر باقی بیٹیوں کا نام لیں، مولا علی کی باقی بیٹیوں کا نام لیں۔ یہ آگے نام اس لیے نہیں لیتے کہ شیعہ خلیفہ دوم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ زینب جو مولا علی کی بیٹی ہے اور زینب کی بہن جناب کلثوم، ان کا بھی نام نہیں لیتے کیونکہ وہ عقد میں خلیفہ دوم میں آئی۔ بلکہ آپ پاس یہاں پر میں نے سینکڑوں کتابیں، آپ کے سینکڑوں میں نے روایات دی ہیں کہ یہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں یہ ایک پراپوگنڈا تھا، وہ پراپوگنڈے کا دور تھا، لوگوں نے یہ پراپوگنڈا بنایا اور یہ روایات بنا دی گئی ہیں۔ ذہبی نے روایات کرنے والوں کو عبد الرحمن بھی ہے، اور اس کے علاوہ عبد الوارث بھی، بہت سارے راویان ذہبی نے ان کو جھوٹا اور سند سے اقرار نہیں دے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان پر درود نہیں پڑھا گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، درود محمد و آل محمد ہے، خواہ وہ مولا علی کی بیٹیاں ہوں یا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی زوجہ محترمہ خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہو، امام حسن حسین اور ان کی اولاد ہو، اور 12 ائمہ مطہرین شہداء معصومین علیہم السلام اور ان کی آل اولاد کل بھی درود میں شامل تھی اور آج بھی درود میں شامل ہے، کیونکہ یہی وہ اہل بیت پیغمبر ہے جو قرآن ہمیں دے کے جا رہا ہے۔ پنجتن پاک علیہم السلام، ان پر کل بھی درود تھا اور ان کی آل اولاد پہ آج بھی درود ہے، اور صبح قیامت تک یہ محمد و آل محمد پر درود رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔